وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اللہ وہ ہے جو ایسے باغات پیدا کرتا ہے جو چھت بنانے والے ہیں، جو نہیں چھت بنانے والے، جیسے انگور ہیں یہ چھت بنا دیتے ہیں اور دوسرے نہیں بھی بناتے۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، کھجوریں پیدا کرتا ہے، کھیتیاں پیدا کرتا ہے جن کے لذتیں بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ، زیتون پیدا کرتا ہے، انار پیدا کرتا ہے، بعض متشابہ ہوتے ہیں بعض نہیں ہوتے۔ کلوا من ثمرہ، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھاؤ، اذا اثمر، جب پھل لگے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جس دن کاٹو اس دن اس کا حق ادا کرو، وآتوا حقہ یوم حصادہ، جس دن کاٹو فصل گھر آئے اسی دن اس کا حق ادا کر دو۔ ولا تسرفوا، اور زیادتی نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، اللہ تبارک و تعالی مسرفین کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انگور کا، کھجور کا، زیتون کا ذکر کیا ہے، زرع کھیتی کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ اس کا حق ادا کرو جس دن کاٹو۔ فقہاء اگرچہ اختلاف کرتے ہیں، جو ہری کھیتی ہوتی چارہ وغیرہ ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، پھلوں پر جو خشک نہیں ہوتے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جس آیت سے عشر کا استدلال کیا جاتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام پھل بھی ذکر کیے ہیں، جو خشک نہیں بھی ہوتے ان کا بھی ذکر کیا ہے، کھیتیاں ہیں اس میں سبزیاں بھی آ جاتی ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور کہا کہ جب کاٹو تو اس کا حق ادا کرو۔ تو حق کیا ہے؟ اگر بارانی زمین ہو، بارش کے ساتھ پانی جو نہر کا ہے اس کے ساتھ اس کو سیراب کیا جاتا ہو تو وہ پانی بہت سستا ہوتا ہے، تو پھر تو آپ 10% دو، 10 بوریوں میں سے ایک بوری، 100 میں سے 10 بوریاں۔ اور اگر اس کو ٹیوب ویل کے ساتھ محنت کر کے، تیل لگا کر کے، پیٹرول کے ساتھ اس کو یا ڈیزل کے ساتھ نکالا جاتا ہے پانی کو، تو پھر آپ 5% اس کا عشر ادا کرو۔ اگر 6 مہینے وہ چلتا ہے، 6 مہینے وہ چلتا ہے، تو جس فصل کو ڈیزل کے ساتھ پانی نکالا گیا ہے یا جانور کے ساتھ نکالا گیا ہے اس کا 5% دے دو، جو 6 مہینے کی فصل اس کا بارانی ہے اس کا 10% دے دو۔ اور اگر کوئی فصل سارے سال کی ہے اور اس پر وہ پانی بھی لگا گیا ہے، وہ پانی بھی لگایا گیا ہے، تو پھر اس کا ایوریج نکال لو، 5 اور 10 کا ایوریج 7.5 بنتا ہے، تو پھر 7.5% آپ دے دو۔ تو یہ عشر ہے، یہ اسی طرح جیسے زکوٰۃ ہے۔ پائی پیسہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، برائے فروخت چیزیں ہوں تو 2.5%، اور اگر پانی محنت سے نکالا گیا ہو تو اس کا ڈبل 5%، اور اگر پانی بارانی یا نہری ہو تو اس کا ڈبل 10%، یہ عشر ہے۔ اصل یہ ہے ٹھیکہ، کھاد اور بیج اور ٹریکٹر کے جو پیسے ہیں یہ بعد میں نکالے جائیں، ٹوٹل میں سے 10% یا 5% جیسے میں نے بتایا نکالنے کے بعد باقی حقوق بعد میں ادا کیے جائیں۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جھاڑ بہت کم آیا ہے، جو خرچ کیا ہے اتنا بھی باقی نہیں بچ رہا، تو ایسی صورت میں علماء سے رابطہ کر کے پھر آپ اجازت لے سکتے ہیں کہ پہلے ٹھیکہ نکال دیا جائے، بعد میں عشر نکال دیا جائے، اور باقی مزدوریاں بعد میں نکال دی جائیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ 15 من اگر آپ کی ٹوٹل آمدن ہے، کھیت کتنے ہیں اس سے غرض نہیں ہے، آپ نے جہاں جہاں بویا ہے، اگر 15 من غلہ نکلا ہے پھر آپ پر وہ عشر ہے، اگر 15 من سے کم ہے تو پھر آپ پر عشر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر 15 من سے زیادہ ہے، 30 من ہے، 35 من ہے، 40 من ہے، تو 15 من نکال کر باقی جو بچا اس سے عشر نہیں بلکہ ٹوٹل پر عشر ہے۔ 15 من تو ایک لمٹ ہے، اس سے کم ہوگا تو عشر ہے نہیں، اس سے زیادہ ہوگا تو عشر ہے، لیکن اگر زیادہ ہے تو پھر ٹوٹل پر عشر ہے، 15 من کا وہاں پہ کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں عشر کے۔ اب فصلیں آنے جا رہی ہیں، گھر لے گئے اور وہاں جا کر پھر سست ہو گئے، اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فرمایا آتوا حقہ یوم حصادہ، جس دن یہ کٹائی ہوئی اسی دن اس کا حق ادا کر دو، وہ الگ کر کے رکھ دو، جس کو آپ نے دینا اس کو بلا لو۔ کل مجھے ایک عالم دین بتا رہے تھے کہ جو سیلاب آیا ہے پہاڑی علاقوں میں وہاں گیا تو کہتے ہیں لوگوں کا حال خراب ہے، دکانیں تباہ ہیں، ایک آدمی بڑا مخلص تھا اور کم نہیں دیتا تھا، پورا دیتا تھا، اس کی دکان معجزاتی طور پہ بالکل ٹھیک ٹھاک، اور باقی وہ تباہ ہو گئی۔ تو اگر آپ عشر روکتے ہیں، زکوٰۃ روکتے ہیں، تو پھر رب کو نکلوانے کا طریقہ آتا ہے، گناہ گار الگ ہوگے اور نقصان الگ کروا لو گے۔ وہ عشر اور زکوٰۃ آپ کا ہے نہیں، وہ ہے ہی غریبوں کا۔ تو جب آپ یتیموں کا مال کھاؤ گے، غریبوں کا کھاؤ گے، تو کیسے بچو گے؟ بعض لوگ حساب نہیں کرتے، اندازے سے دے دیتے ہیں، ایسا بھی غلط ہے۔ پورا حساب کر کے اس کا جتنا بنتا ہے اتنا اللہ کا حق نکالنا چاہیے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔